نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 30 تک کی 4 آیات تلاوت کی ہیں، جو کہ رکوع نمبر 5 کے اندر آتی ہیں، اور ہم آج رکوع نمبر 5 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ گو تیرے گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، تو اس نے اسے قتل کر ڈالا، اور جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا ہے، اور اس وقت جو قربانی کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ گوشت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے، کھلے آسمان کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا ایک اونچے مقام پر، اور پھر ایک آسمان سے آگ آتی تھی، اور آگ جو ہے وہ جس کے گوشت کو، جس کی قربانی کو جلا دیتی تھی، وہ قربانی قبول سمجھی جاتی تھی، اور جس کو چھوڑ دیا جاتا تھا وہ دراصل اس کی قربانی نہ قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹے، جو کہ ایک تقوی والے تھا اور دوسرا بہرحال حسد کے اندر مبتلا تھا، ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کی، جس کا ان آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ جب قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی جو کہ متقی تھا، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب ہونے کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کیوں نہ قبول کی، اور اپنے اعمال پر اور اپنے امور پر غور کرتا اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ اس سے دشمنی پر اتر آیا کہ اس کی قربانی کیوں قبول کر لی گئی۔ اس دشمنی کی وجہ سے اس نے وہ ان کے قتل کرنے کی درپے ہو گیا، جبکہ دوسرا بھائی جو تھا، اس کو جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ قتل کرنے کی دھمکی دے بیٹھا ہے اور مجھے یہ قتل کر دے گا، اور اپنی مدافعت وہ کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ وہ متقی بیٹا تھا، اس نے باوجود اس بات کے جاننے کے کہ میرا بھائی مجھے قتل کرنے کے درپے ہے، اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھایا کہ مدافعت میں بڑھ کر اس کو کوئی نقصان پہنچاتا۔ تو اس طریقے سے جو متقی بیٹا تھا، اس کی یہ تدبیر رہی کہ اگر تو نقصان مجھے پہنچائے گا تو نہ صرف اپنا گناہ بلکہ میرے گناہ بھی اپنے سر لے لے گا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو میں بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جس نے زمین کو کریت کر ایک اور کوے کو اس میں دفنایا، اور یہ دیکھ کر اس بھائی کو جس نے قتل کیا تھا اپنے متقی بھائی کو، اس کو احساس شرمندگی اور پشیمانی ہوا، اور
اس مقام پر یہ قصہ تو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ اس وقت نازل کیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت پر اپنے صحابہ کے ساتھ یہودیوں کی ایک دعوت پر جا رہے تھے، اور وہاں بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا یہ پلان تھا کہ ان کو ایک ہی دم میں ان کو ختم کر دیں گے۔ سورہ مائدہ تقریباً 6 ہجری کا واقعہ ہے جس میں یہ نازل ہوتی ہے، اور یہ آیات اسی دور کی ہی ہیں۔ اس وقت وہ یہ چاہتے تھے کہ اس طریقے سے ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ وہ بھی بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے قاتل بیٹے کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے حسد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور ان دونوں واقعات میں مماثلت یہ تھی کہ وہ مقام جو کہ بنی اسرائیل کو پہلے حاصل تھا، اب امیوں کو عطا کر دیا گیا تھا، اور بنی اسرائیل کے مقابلے میں ان کو فضیلت عطا کی گئی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اہل مکہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، مہاجرین جو کہ مدینہ میں آ کے مہاجرین کہلائے، وہ تقوی والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور ان کی بات کو ماننے والے تھے۔ جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سرفرازی تو عطا کی تھی، لیکن ان کا حال یہ تھا سب باتوں کے جاننے کے باوجود کہ ان کے اندر تقوی موجود نہ تھا۔ اب جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بجائے یہ کہ اپنے عمل کو درست کرتا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو بہتر کرتا، جاہلیت کا دورہ جس طرح اس کو پڑا، اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو جاہلیت کا دورہ پڑا ہوا تھا اور وہ حسد میں آ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسد کی بنیاد پر ماننے کو تیار نہ تھے، مسلمانوں سے بغض اور عداوت ان کے سرشت میں گھٹی کر گئی تھی، اور اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے اور مردود اور مغضوب بنتے جا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کوا بھیجنے کا جو نسبت کی وہ اپنی طرف کی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کو، احکامات کو اور اس کی تنبیہات سے اپنے آنکھوں کو، کانوں کو بند کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن کر اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اس کو خواہشات کی وادیوں میں گھماتا پھرتا ہے۔ سورہ زخرف کے اندر اسی سنت کو ان الفاظ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو خدائے رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان دوست مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا شب و روز کا ساتھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کا مضمون سورہ فصلت کے اندر ان الفاظ کے اندر آتا ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ بس ہم نے ان کے لیے برے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے ان کے پیش اور عقب کو خوب مزین کر کے دکھایا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور اپنی سمجھ کو انسان بند کر لیتا ہے اور بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا، تو اللہ انسان کے ماحول کو ایسا بنا دیتے ہیں، اس کے ایسے ساتھی مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو اب برائی کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اس کے ماحول کو مزین کر کے اب وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے مزید غافل ہو جاتا ہے۔ اور یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا کہ بجائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے اور اپنے تعلق اللہ تعالیٰ سے بہتر کرنے کے، وہ حسد کے اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور مزید اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالتے چلے گئے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کہ اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔
اللہ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے میں ایک جان کی حرمت اور اہمیت کو اس آیت کے اندر واضح کیا ہے کہ ایک قاتل دراصل اس شخص کا ہی قاتل نہیں ہوتا، بلکہ پوری معاشرے کا، پوری سوسائٹی کا قاتل ہوتا ہے، اور ایک شخص کو بچانے والا شخص دراصل پورے معاشرے کا بچانے والا ہوتا ہے۔ ایک جان کے قتل کا قصاص لینا دراصل حکومت اور قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب جب تک قتل کا قصاص نہیں لیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس معاشرے میں رہنے والا ہر شخص غیر محفوظ ہو گیا۔ یہ قانون قصاص امت محمدی میں موجود ہے، اور یہی قصاص کا قانون بنی اسرائیل کے اندر موجود تھا، لیکن انہوں نے اس کو اپنے لحاظ سے تبدیل کر لیا، اور تبدیل اس طریقے سے کیا کہ تلمود، جو کہ یہودیوں کی ایک بنی اسرائیل کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس نے ایک بنی اسرائیل کو ہلاک کیا اس نے دراصل ساری انسانیت کو ہلاک کیا، اور جس نے ایک اسرائیلی کی جان بچائی اس نے دراصل ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اس طرح بنی اسرائیل نے اسرائیل اور غیر اسرائیل کے فرق کے ساتھ اس حکم کو سمجھا کہ یہ حکم صرف اور صرف اسرائیلی جان کی حرمت کے حوالے سے ہے، جبکہ جو غیر اسرائیل ہے، جو کہ اسرائیلی نہیں ہے، اس کا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں، اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، جبکہ دراصل یہ ایک عام حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف فرض بتا دینے کے بعد اس پہ اکتفا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف فرض بتا دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اتمام حجت کے لیے اپنے رسول بھیجتے رہے جو ان کو واضح طریقے سے خبردار کرتے رہے، ان کو جھنجھوڑتے رہے، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر لوگ خدا کی زمین پر مختلف قسم کی زیادتیوں کے مرتکب ہوتے رہے۔ جب انسان اپنے ماحول میں زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے تو دراصل فساد فی الارض کا وجہ بنتا ہے۔ یہ فساد فی الارض قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام کائنات ہے، اور وہ قانون و عدل پر آ، منحصر ہے۔ اگر اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو سارا نظام دھرم برہم ہو جائے۔ سورج، چاند، ستارے ایک خاص ترتیب سے، ایک خاص عدل کے ساتھ، خاص مقرر کیے گئے حدود کے اندر، اور ان کے جو راستے ہیں ان پر وہ ٹریول کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے جس میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ انسان اس میں کچھ کرے یا نہ کرے، یہ اپنے قاعدے کلیے کے تحت چلتا رہتا ہے۔ دوسرا نظام تشریعی نظام ہے۔ شریعت سے دراصل یہ لفظ ہے تشریعی نظام، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پسند کیا ہے، لیکن ساتھ ہی امتحان کی خاطر اس نظام کو ٹھیک رکھنے یا درہم برہم کرنے کا اختیار بھی انسان کو دے دیا ہے۔ اب جب انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے اور اس نظام میں خلل پیدا کرتا ہے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، تو دراصل وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، جس کا سب سے پہلا نقصان خود انسان کو ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ تشریعی نظام اور تکوینی نظام میں مطابقت بھی باقی نہیں رہتی۔ تکوینی نظام جو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، جبکہ تشریعی نظام انسان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض سے قرآن مجید کے اندر تعبیر کیا ہے کہ جب انسان اپنی مرضی سے اس نظام کو درم برم کرتا ہے تو جو عدل کا نظام ہے وہ خراب کرتا ہے، اپنا آپ کا بھی نقصان کرتا ہے، اور معاشرے میں ہی لوگوں کے لیے بھی مضر ثابت ہوتا ہے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے۔
حکومت اسلامی کے ساتھ جو جنگ کرے اس کی سزائیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ یہ سزائیں دے گی تو دراصل اسلامی حکومت اور قوم کے طور پر، اور یہ ایک سزائیں انفرادی طور پر نہیں دی جائیں گی۔ اگر یہ اپنے دشمن کو قابو پا لیں اور ان کو قیدی بنا لیں یا ان کو میدان جنگ میں مار ڈالیں، اس صورت میں یہ سزائیں اسلامی حکومت دے سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو لوگ بہرحال توبہ کرنے کے قابل ہو جائیں اور واپس پلٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت کے اندر فرمایا کہ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔